السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 1 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 5 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ نظام الدین مرکز کو مکمل طور پر کھولنے کی مرکزی حکومت نے کی مخالفت۔ مرکزی سرکار نے قومی راجدھانی کے نظام الدین علاقے میں واقع تبلیغی جماعت کے مرکز کو پوری طرح سے کھولے جانے کی جمعے کو دہلی ہائی کورٹ میں مخالفت کی۔ ساتھ ہی کہا کہ آئندہ مذہبی مواقع کے پیش نظر چند لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ مارچ میں شب برات اور اپریل میں رمضان کے موقع پر مسجد کھولنے کی دہلی وقف بورڈ کی عرضی پر سماعت کرنے والے جسٹس منوج کمار ووہری سے سرکاری وکیل رجت نائر نے کہا کہ مسجد کیس پراپرٹی ہے اور عرضی گزار بورڈ کے پاس اسے پھر سے کھولنے کی مانگ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سرکاری وکیل نائر نے مزید کہا کہ پہلے بھی مسجد میں کچھ لوگوں کو عبادت کرنے کی مشروط اجازت دی گئی ہے اور اس بار بھی ایسا انتظام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ادھر دوسری طرف عرضی گزار کی جانب سے پیش وکیل نے کہا کہ دہلی پولیس کی جانب سے بند کی گئی مسجد کو کھولا جائے کیونکہ دہلی آفات مینجمنٹ اتھارٹی نے وبا کے مد نظر عائد کردہ تمام پابندیوں کو اب ہٹا لیا ہے۔ ایڈووکیٹ واحد شریف کے ذریعے دائر درخواست میں عرضی گزار نے کہا کہ گزشتہ سال شب برات اور رمضان المبارک کے موقع پر ہائی کورٹ نے مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کی موجودہ شکل اومیکرون اس کی ڈیلٹا شکل سے حالات بہتر ہوئے ہیں اور سبھی عدالتیں، اسکول، کلب، بار اور بازار کھول دیے گئے ہیں، لہٰذا وقف کی اس پراپرٹی کو بھی کھولنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے معاملے کو سماعت کے لیے آئندہ ہفتے لسٹ میں شامل کیا اور عرضی گزار کو دہلی آفات مینجمنٹ اتھارٹی کا حکم ریکارڈ پر لانے کی ہدایت دی۔ واضح رہے کہ نظام الدین مرکز میں مسجد بنگلے والی مدرسہ کاشف العلوم اور متعلقہ ہاسٹل ہے جو 2020 سے ہی بند ہے۔ سری نگر کی مرکزی جامع مسجد 30 ہفتوں بعد کھل گئی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں واقع 600 سال پرانی مرکزی جامع مسجد میں 6 اگست 2019 کے بعد سے جمعے کے اجتماعات پر عائد پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ کل یعنی 4 مارچ 2022 کو حریت رہنما میر وائز عمر فاروق سے منسوب ٹویٹر اکاؤنٹ میر وائز منزل نے ٹویٹ کیا کہ آج 30 ہفتوں بعد سری نگر جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے پر پابندی اٹھا دی گئی ہے۔ اس موقع پر لوگوں کے چہروں پر خوشی کے جذبات دیکھنے کو ملے۔ ایک نمازی بشیر احمد کا کہنا تھا، میں نے کل ہی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا کیونکہ 30 ہفتے بعد یہاں نماز پڑھنے کی اجازت ملی ہے، اس لیے میں خوش ہوں۔ انہوں نے مزید کہا، میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری مرکزی جامع مسجد کھلی رہے کیونکہ یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ نماز جمعہ کے موقع پر نمازیوں سے خطاب میں امام مسجد نے کئی سماجی مسائل پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ میر وائز عمر فاروق کی نظر بندی سے رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ اس موقع پر سرکاری انتظامیہ نے بھاری تعداد میں پولیس اور نیم فوجی دستے تعینات کر رکھے تھے۔ جامع مسجد میں 5 اگست 2019 کو بڑے اجتماعات پر اس وقت پابندی لگا دی گئی تھی جب مرکزی سرکار نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو معطل کیا تھا۔ خبر رسائی ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق متعدد بار پوچھنے کے باوجود بھی بھارتی انتظامیہ نے جامع مسجد پر پابندی کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ مدرسوں میں حافظوں کو اعلیٰ عصری تعلیم دلانا موجودہ حالات کا تقاضا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ مدارس اسلامیہ کی شکل میں ہے اور یہی مدارس ملت اسلامیہ کے تحفظ و بقا کی ضمانت ہیں۔ ان خیالات کا اظہار جمعیت علماء ہند کے ایک دھڑے کے قومی صدر مولانا محمود مدنی نے گزشتہ شب جعفر آباد میں واقع مدرسہ باب العلوم میں دستار بندی کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مولانا محمود مدنی نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ ہمارے بزرگوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ مدارس اسلامیہ کی شکل میں ہے اور یہی مدارس ملت اسلامیہ کے تحفظ و بقا کی ضمانت ہیں۔ ان میں جتنا کام ہو رہا ہے اس سے اور اچھا ہونا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری
جاری ہے کہ مدارس اسلامیہ میں مزید اچھا کام ہو، جس کے لیے ہمیں مدارس اسلامیہ کی جملہ ضروریات پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا محمود مدنی نے یہ بھی کہا کہ حفاظ کی یادداشت میں 700 گنا اضافہ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں حافظ قرآن دنیاوی تعلیم کی حصولیابی میں دوسرے بچوں سے زیادہ ترقی کرتا ہے، جس کے مد نظر حافظ بنا کر ان کو اعلیٰ عصری تعلیم دلانی چاہیے، اور یہ موجودہ حالات کا تقاضا بھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ وقت ہمیں بیدار کر کے آواز دے رہا ہے۔ اگر ہم بیدار ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں تو ہمیں کھویا ہوا مقام حاصل ہو جائے گا، جس کے لیے علماء کرام کو آگے آنا پڑے گا۔ سوشل میڈیا پر بعض تبصرہ نگاران نے اس بیان پر سوال کیا ہے کہ کیا جمعیت علماء ہند کے قومی صدر اسکول اور کالج جا کر وہاں بچوں کو حفظ قرآن کی ترغیب دے سکتے ہیں، جو کہ اسلامی تقاضا بھی ہے اور جس کے باعث یہ اسکول و کالج کے طلبہ اسلامی دھارے میں بھی آ سکتے ہیں۔ دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین امانت اللہ خان کے خلاف بغاوت کی آواز بلند۔ دہلی وقف بورڈ میں چیئرمین امانت اللہ خان کے خلاف 4 ممبران نے بغاوت بلند کر دی ہے۔ ممبران نے وقف بورڈ میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا الزام لگاتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل سے ملاقات کر کے انہیں چیئرمین امانت اللہ خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کاپی پیش کی۔ لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کرنے پہنچے بورڈ کے 3 ممبران میں سے چودھری شریف احمد، نعیم فاطمہ اور رضیہ سلطانہ موجود تھیں، جبکہ ایک دیگر ممبر پرویز ہاشمی کا رضامندی خط لیفٹیننٹ گورنر کو پیش کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ممبران سے ملاقات کے دوران بورڈ کے تازہ حالات کی پوری جانکاری لی۔ آن لائن پورٹل ہندوستان سماچار کے مطابق وقف بورڈ کی ممبر نعیم فاطمہ نے بتایا کہ وہ اور بورڈ کے 3 دیگر ممبران نے وقف بورڈ کے چیئرمین امانت اللہ خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاس کر کے لیفٹیننٹ گورنر کو اس کی جانکاری دی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ لیفٹیننٹ گورنر نے ان سے بورڈ کے چیئرمین کے ذریعے بورڈ میں کی جا رہی تمام گڑبڑیوں کی جانکاری لی۔ ساتھ ہی لیفٹیننٹ گورنر نے ممبران کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ آگے کی کارروائی کے لیے دہلی سرکار کو جلد ہدایت جاری کریں گے۔ بی جے پی والے ہندوازم کے نام پر دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر اور رکن پارلیمان راہل گاندھی نے جمعے کو وزیر اعظم پر یوکرین میں پھنسے طلباء کی بحفاظت وطن واپسی کے لیے خاطر خواہ اقدام نہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک انتخابی ریلی میں راہل گاندھی نے ہندو فقرے کے ذریعے بی جے پی اور بی جے پی لیڈروں کو گھیرا اور کہا کہ ہندوازم کا مطلب سچ ہوتا ہے، مگر یہ لوگ ووٹ ہندوازم کے نام پر نہیں بلکہ دروغ گوئی کے نام پر لیتے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ میں نے رامائن اور بھارت پڑھی ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ کاشی پہنچ کر شیو کی نگری میں جھوٹ بولو۔ کوئی بھی مذہب نہیں کہتا کہ آپ اپنے لوگوں سے دروغ گوئی سے کام لیں۔ یہاں ووٹ صرف مذہب کے نام پر حاصل نہیں کیے جاتے بلکہ جھوٹ کے ذریعے بھی ووٹ لیے جا رہے ہیں۔ سال 2014 کے پارلیمانی انتخابات میں وزیر اعظم نریندر مودی کے 15 لاکھ روپے والے بیان پر کانگریس لیڈر نے طنز کستے ہوئے کہا کہ میں مر جاؤں گا لیکن اس اسٹیج سے کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 15 لاکھ بھیجوں گا۔ راہل گاندھی نے سوال کیا کہ وزیر اعظم روزگار کی فراہمی اور کسانوں کی آمدنی دوگنی کرنے کی لگاتار باتیں کیا کرتے تھے، اب مودی جی 2 کروڑ نوکریوں کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ کسانوں کی آمدنی دوگنی کیے جانے کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہوا کہ وہ اب روزگار، کسان اور بلیک منی کی بات نہیں کرتے ہیں؟ راہل گاندھی نے یہ بھی کہا کہ ان کا ڈرامہ دیکھیے، یوکرین میں میدان کارزار سجا ہوا ہے، یوکرین میں ہمارے ہزاروں لوگ موت و زندگی کی کشمکش میں پھنسے ہوئے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، طلبہ ویڈیو بنا کر بچانے کی اپیلیں کر رہے ہیں، مگر یہاں مودی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ طلبہ یہاں فیل ہوئے ہیں اس لیے یوکرین گئے۔ کیا وہ بھارتی شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کی بحفاظت وطن واپسی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ راہل گاندھی نے کورونا لاک ڈاؤن کے درمیان وزیر اعظم کے کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے شہریوں سے تھالی اور تالی پیٹنے کی درخواست پر بھی انہیں ہدف تنقید بنایا اور کہا کہ دنیا میں یہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے کووڈ-19 کے دوران وبا سے بچنے کے لیے تھالی پیٹنے کو کہا تھا۔ ہندو بھائیوں، اگر تم پر ظلم ہوگا اور مجھے آواز دو گے تو میں دوڑتے ہوئے آؤں گا۔ ہندو بھائیوں، اگر تم پر ظلم ہوگا اور مجھے آواز دو گے تو میں دوڑتا ہوا تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر تمہارے لیے انصاف کی لڑائی لڑوں گا۔
ان خیالات کا اظہار مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مبارک پور اعظم گڑھ میں مجلس کے امیدوار شاہ عالم عرف گڈو جمالی کی حمایت میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ میں نہ کبھی کسی سماج اور مذہب کے خلاف تھا اور نہ انشاءاللہ کبھی رہوں گا۔ میری ایک بھی کوئی ایسی تقریر پیش نہیں کر سکتا جس میں میں نے کسی سماج یا مذہب کے خلاف ایک بھی لفظ بولا ہو۔ میری جنگ آئینی حقوق کی حصولیابی کی جنگ ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مزید کہا کہ 540 اراکین والے ایوان میں مجلس اتحاد المسلمین کے صرف 2 MP ہیں، لیکن جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو بی جے پی کے 306 MP شور مچاتے ہیں، کیونکہ ہم غریبوں، مظلوموں، دلتوں، آدیواسیوں اور ہر اعتبار سے ترقی میں پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں کے حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں۔ دوران خطاب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم صرف اقلیتی سماج مسلمانوں اور دلتوں کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہر کمزور کو طاقتور بنانے کی بات کرتے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ظلم ہمارے ہندو بھائیوں پر ہوگا اور مجھے آواز دو گے تو میں دوڑتا ہوا تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر تمہارے لیے انصاف کی لڑائی لڑوں گا۔ اسد الدین اویسی کی اس تقریر کو جہاں ایک طرف سیکولر پارٹیاں اپنے مسلم ووٹ بینک کے بعد اب سیکولر ہندو ووٹ بینک کو اپنی طرف موڑنے کی کوشش کے طور پر دیکھ رہی ہیں، وہیں دوسری طرف عوام اسد الدین اویسی کی اس تقریر کو قابل ستائش قرار دے رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس خبر پر یا اور کسی خبر پر آپ کچھ کہنا چاہیں تو تبصرے کے خانے میں آپ اپنی رائے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی رائے سے استفادہ کرتے ہوئے خوشی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھمب نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔